مذاکرات واقعی پھر ختم ہو گئے؟ وزیر اعظم کی ہاؤس کمیٹی کی پیشکش میں جانے کی، بات کرنے کی بھی کوئی چانسز نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، تھینک یو فار ہیونگ می. جی بالکل ختم ہو گئے جی، دیر آر نو چانسز جی، وی آر ناٹ گوئنگ بیک. اور یہ آپ نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جس طرح بھی جنید اکبر صاحب بیان کرتے ہیں کہ جی ہاکس آگے آئیں، ہارڈ لائنرز آگے آئیں. پارٹی کے اندر بھی تو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں مذاکرات ہوں. اچھا نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، پارٹی کے اندر، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہمیشہ اختلاف رائے ہوتا ہے. اگر اختلاف رائے نہ ہو تو وہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی رہتی ہی نہیں ہے. مذاکرات کے اوپر آئی بلیو کہ اس کمیٹی میں 6 کے 6 وہ لوگ تھے جو سارے ہارڈ لائنرز تھے، ہارڈ ہٹرز تھے، گورنمنٹ کے قید و بند کی صورتیں برداشت مسلسل کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر 2 چیزیں، مذاکرات کسی پارٹی پالیسی کی وجہ سے چینج نہیں ہوئے یا ختم نہیں ہوئے. مذاکرات کے ختم ہونے کی بنیادی وجہ حکومت کا اپنا رویہ تھا. میں نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ایک بات کہی تھی، 3 بیسک محرکات تھے جس کی وجہ سے ہمیں کال آف کرنا پڑا. پہلی ریزن یہ تھی کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ بٹوین دا کمیٹیز آنورڈ فرام دا فرسٹ میٹنگ کہ کمیٹی کے اراکین میں سے کوئی بھی بیشنگ نہیں کرے گا، کوئی ہارڈ ہٹنگ نہیں کرے گا، اور وہ باہر کے ماحول سے نہ اس کو رسپونڈ کریں گے، نہ ان کے اوپر میڈیا میں اثر جا انداز کے جو بیان بازی ہوتی ہے. تیسری کمیٹی تک وہ رویہ رہا، ٹھیک ہے، اور ہر میٹنگ میں اس رویے کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا رہا فرام بوتھ ہینڈس. لیکن تیسری مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد میرا خیال ہے کہ جب ہم نے ان رائٹنگ ڈرافٹ دیا، گورنمنٹ واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ کائنڈ آف اے ڈرافٹ. وہ یہ امید کر رہے تھے کہ اس میں عمران خان کا نام ہوگا، اس کے بعد وہ پیپر لہرایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جی یہ دیکھیں یہ NRO مانگ رہے تھے. اس کے فوراً بعد تقریباً آدھا گھنٹے میں رانا ثناءاللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، وہ مذاکرات کے عمل کے سٹارٹ ہوتے وقت جو کمٹمنٹ تھی اس کی وائلیشن تھی. ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے مجھے رسپونڈ کرنا پڑا. دوسرا ایک محرک یہ تھا کہ تینوں میٹنگز میں کمٹمنٹ کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ اعلامیہ کا حصہ ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی. دوسری میٹنگ میں یہ کمٹمنٹ کی گئی کہ 2 سے 3 دن میں 7 دن تک ملاقات نہیں ہو سکی. اس کے بعد میرے فیصل آباد گھر پہ وہ چھاپے والا ایک ایشو بنا، اس کو خیر جو گورنمنٹ سائڈ نے اپنا موقف دیا، لیکن فیصل آباد پولیس نے بھی اسے اون نہیں کیا. دے ور دیر. تو یہ 3 محرکات تھے. اور چوتھا محرک تھا کہ مذاکراتی کمیٹی کے ہی چند اراکین کی طرف سے یہ بات میڈیا پر آنا شروع ہو گئی تھی کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں دیں گے. جب آپ مذاکرات کے عمل میں ہوتے ہیں اور آپ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ ہمیشہ رسپانسیبل ہوتا ہے. تو یہ 4 محرکات تھے جس کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن میں اگر جیسے آپ نے تحریری مطالبات دیے، اگر وہ بھی تحریری جواب دے دیتے تب تک ویٹ کر لیا جاتا، کیونکہ اب ان کے پاس یہ کہ دیکھیں یہ تو ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی مذاکرات کا پروسیس چھوڑ کے چلے گئے، تو شاید زیادہ ویٹیج ہوتا آرگیومنٹ میں. اس کے اندر دیکھیں، جب آپ مذاکرات کے عمل کے دوران آپ نے اس کو مستقل اور دیرپا بنانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں، جب آپ وہ اقدامات نہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس ماحول کے اندر تو مذاکرات نہیں ہوتے. یہ پہلی میٹنگ میں بھی بات ہوئی تھی، اور مذاکراتی کہ میں ان کی طرح منٹس آف دا میٹنگ پبلک نہیں کروں گا. ہاں وہ کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ کر لیں، چونکہ جب ہم وہاں بیٹھتے ہیں تو آن اوتھ ہوتے ہیں. اب یہ ہر انسان کی اپنی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے یا اس کی پاسداری کرتا ہے. لیکن وہاں پر اس بات کے اوپر پہلی میٹنگ میں ہی حکومتی اتحاد کی چند پارٹیز کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہمیں ایسے اقدامات پازیٹیو حکومت کو جسٹس دینے چاہیے جس کی وجہ سے مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت باہر سے کوئی کہتا رہے تو چلیں جی ہم اسے اگنور کر سکتے ہیں، مذاکراتی کمیٹی کا ہی ایک ممبر کہہ دے کہ آپ کو جوڈیشل کمیشن نہیں دے سکتے، اور پھر اس کے اوپر اپنی وہ رائے بھی بتا دیں کہ جی چونکہ میٹرز کورٹ میں ہیں، کچھ میں ڈیسائیڈڈ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بابا پہلی میٹنگ میں ہمیں بتا دیتے. دیکھیں نا، ہم نے 1 ماہ ان کے ساتھ تقریباً مذاکرات کے عمل میں رہے. پہلی میٹنگ ہوئی، دوسری میٹنگ ہوئی، تیسری میٹنگ ہوئی. اس دوران رابطہ بھی رہا اسپیکر صاحب کے چیمبر کے ذریعے سے. بتا دیا جاتا جی کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ پرابلمز ہیں، تاکہ ہم جوڈیشل کمیشن کے پہلے ہی عمل میں یا مذاکرات ختم ہو جاتے یا کسی اور چیز کے اوپر بحث ہو جاتی. اب آپ بالکل جس وقت وہ باٹم اینڈ کے اوپر ہیں، 28 کے اوپر آپ کھڑے ہیں، اور آپ اس وقت اس سے 3 دن پہلے آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں آ سکتا، تو پھر ہمیں حکومتی نیت نظر نہیں آئی. میں حکومتی کمیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی رانا ثناءاللہ صاحب یا عرفان صدیقی صاحب ہوتے ہیں اور ان کے اس طرح چھاپا بجتا
3 گھنٹے تک ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے. تو کیا وہ مذاکرات کو جاری رکھتے ہیں؟ وہ obviously وہ حکومت کی طرف سے پھر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جہاں پہ بھی ہو. لیکن اب آگے کیا ہے, یہ کیا ہے کہ ہم نے گنڈا پور صاحب کی جگہ جنید اکبر صاحب کو دیکھ لیا ہے, وہی اگر 9 مئی یا وہی 26 نومبر ریپیٹ ہوتا ہے جس میں وہ ڈی چوک آنے کی بات کر رہے ہیں, جس میں وہ پنجاب کی تمام سڑکیں جو کے پی کے سے جاتی ہیں ان کو بند کرنے کی بات کریں, از دیٹ دا سولوشن؟ دیکھیں, احتجاج کے اندر آپ کی حکمت عملی ہوتی ہے, آپ کے جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, آپ کے لانگ مارچز ہوتے ہیں, آپ کے ایون سٹ انز ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب والے معاملے کو, یہ بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی کی بھی کہ یہاں پر جو ایکچوئل نیوز ہے اس کے اوپر لوگوں کا فوکس کم ہوتا ہے. جو کنسپیریسی تھیریز ہیں اس کو لوگ بہت زیادہ لائک بھی کرتے ہیں اور اس کی پروموشن بھی ہوتی ہے. اٹ واز ناٹ اے بگ ایشو جی. علی امین بہت اگریسولی کھیلا ہے تھرو آؤٹ. دیکھیں وہ 3 مرتبہ پنجاب میں آیا, کانوائز لے کے آیا. 26 تاریخ کو بھی علی امین ہی پہنچا تھا یہاں پر, کارکنان کی شہادت ہوئی, پھر سارے محرکات ہوئے. علی امین بینگ دا سی ایم, میں ہمیشہ ایک چیز کا قائل ہوں, جب آپ ایک سیٹ رکھتے ہیں تو آپ کو دوسری سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی رسپانسبلٹی پوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور دیٹ واز ہز کنسنٹ. میں لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ جی, مجھے چونکہ پتہ ہے, آئی واز ان سائڈ, دیٹ واز ود کنسنٹ آف علی امین. اور خان صاحب نے علی امین, اور یہ جس طرح عمر ایوب صاحب جب سیکرٹری جنرل تھے تو انہوں نے 2 ماہ سے کہنا شروع کر دیا تھا خان صاحب کو کہ خان صاحب میں لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہوں, میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں, دونوں رسپانسبلٹیز نہیں چل پا رہی. یہ تو آپ پرنسپل کی بات کر رہے ہیں نا, بٹ کیونکہ یہ 26 نومبر کے بعد ہم نے خود خان صاحب کی اہلیہ نے جو بات کی تھی ان کے بارے میں, وہ میڈیا پر آئی, ان کے ترجمان میڈیا پر آ کے بات کرتی رہی ہیں. آپ کے حوالے آپ نے ریزائن کیا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے ریزائن کیا, منظور نہیں ہوا, چلے وہ ایک اور بات ہے, لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا نا. نہیں, میرے ریزگنیشن کی سرٹن ریزنس تھیں جی, چونکہ میں ویری آنیسٹ پرسن, میں اسٹریٹ اوے بات کرتا ہوں. پنجاب کے لوگوں کو چارج شیٹ کیا گیا تھا. اچھا, میرا جو کانوائے تھا وہ تو 12 گھنٹے میڈیا کے اوپر لائیو تھا, جو اس کے اوپر ٹارچر ہوا. میں اس کے باوجود میں نے ریچ اسلام آباد سارا. تو وہاں پر جب پنجاب کے اوپر کرٹیسزم ہوا تو اٹ واز می بیسیکلی جس نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ آڈٹ کریں, وچ ایم این اے واز دیئر, وچ ایم پی اے واز ویئر, اور پھر اس کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ پورے پنجاب کو چارج شیٹ نہ کریں. اور اس کے اندر میں چونکہ پولیٹیکل کمیٹی کا بھی ممبر تھا, کور کمیٹی کا بھی ممبر تھا, سو آئی ریزائنڈ آن دیٹ گراؤنڈ کہ میں خود اپنا آڈٹ کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. سو دیٹ واز مائی ڈیموکریٹک رائٹ کہ میں نے کیا. جہاں سے نیشنل اسمبلی کا تعلق تھا, دیکھیں میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس میرے پاس ہے, میں اس کا چیئرمین ہوں. میں نے اس دن بھی وہاں پر یہ بات کی تھی, کوئی قانون توڑتا ہے تو قانون توڑنے کے اوپر ریاست کے پاس مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس شخص کو پکڑنے کے لیے. جن لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کے ہم اس ایوان کے اندر بیٹھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ہمیں عزت ملتی ہے, ہمیں سب کچھ ملتا ہے, وقار ملتا ہے. یہ حق کون دیتا ہے کہ وہ عوام جس کے ووٹ سے ایم این ایز اور سینیٹرز منتخب ہو کے جاتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے دروازے کے اوپر نہیں آ سکتے؟ اچھا, آپ نے اب انہوں نے کہا جی ہم نے ایک قانون تھا کہ آپ اسے ڈی چوک ریڈ زون میں نہیں آتا. دیٹ از نمبر 1 جی. اچھا, نمبر 2, ایون اگر آتا بھی ہے, وہ آگے چلے گئے, کیا آپ گولی ماریں گے؟ یو کین ڈو دیٹ, ایز سمپل ایز دیٹ. میں ایک ٹریفک رول کو وائلیٹ کرتا ہوں, سگنل بریک کرتا ہوں, ریڈ سگنل کراس کرتا ہوں, مجھے گاڑی سے نکالا کہ گولی ماریں گے یا مجھے چلان دیں گے, یا جو طریقہ کار ہے ٹریفک پولیس کا اس کے مطابق. جو لوگ آگے گئے آپ ان کے خلاف ایف آئی آرز دیتے, آپ ان کو گرفتاریاں کرتے, آپ ان کے خلاف مقدمات عدالتوں کے اندر لے کے جاتے, رادر دین ڈوئنگ دس وے آپ نے ان کو بلٹس فائر کر دیں. بٹ اب 8 فروری کو پھر سے یہی ہوتا ہے. حکومت نے تو بڑی آرام سے اپنی اسٹریٹجی بتا دی نا, وہ کہتے ہیں کہ جی دوبارہ آئیں گے تو پھر حکومت اور قانون حرکت میں آئے گا. ڈی چوک کی بات کر لیں, اب یہ پنجاب کی شاہراہیں بند کر دینا, جو کے پی کے سے پنجاب جاتے ہیں, آپ خود پنجاب کے ہیں, جو لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں. 22 تاریخ سے آنورڈ 27 تاریخ تک جو پنجاب کی شاہراہیں بند کی تھیں اس کے اوپر بھی تو کوئی آنسربل ہے نا. پنجاب گورنمنٹ نے, آپ کے علم میں اس وقت ایک لطیفہ بہت مشہور چل رہا تھا کہ لاہور کے اندر سوائے موت کے فرشتے کہ اب کوئی چیز نہ انٹر ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے, اس کا بھی کوئی رسپانسبل ہے. ہم احتجاجی طرز سیاست کے اندر اپنا اگر آئینی قانونی حق جس اس پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے اگر استعمال کرتے ہیں تو نو ون کین اسٹاپ اس. دیکھیں یہ روڈز ہیں, میرا گھر ہے, میرے گھر کا روڈ میرے باپ کے میرے نام پہ نہیں ہے. یہ ڈی چوک ہو گیا یا کوئی بھی شاہراہ ہو گئی یا کوئی بھی جگہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں, یہ پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے. وی ہیو دا رائٹ ٹو ویلکم,
ٹھیک It's not been decided that we are coming. But yes, obviously جلسہ ہے, political party ہے, جلوس so ہے. you're just deliberating on the Yes. options available for protest. حکومت کرنا چاہتی ہے. میں let me assure you one thing. اس مرتبہ گولی نہیں چلے گی. What has happened on 26 is past. وہ اب دوبارہ نہیں. They won't be able to do this anymore. کیونکہ انٹرنیشنلی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر پریشر آیا ہے, موجودہ حکومت اب اس قسم کا کوئی ایڈونچر برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں. آپ نے اپنی بات کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم نہیں جا رہے کمیٹی میں, مذاکرات تو بند ہو گئے, بٹ دو ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو obviously پھر بھی اینڈ پہ ان کو ٹیبل پہ ہی آنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ جس خواہش کا اظہار پیٹا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے اپنے شو میں کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے, بیکاز اصل اسٹیک ہولڈر وہ ہیں, طاقت ان کے پاس ہے, اختیار ان کے پاس ہے, تو یہ حکومت تو پپٹس ہیں جی, ان سے کیا ہم بات کریں. اب اسٹیبلشمنٹ بھی بات نہیں کر رہی ہے, یہ والا راستہ بھی بند ہو گیا ہے, تو پھر کیسے کس سے بات کریں گے؟ بینگ اے ڈیموکریٹک, میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات کا حامی نہیں رہا. ٹھیک ہے. میں نے جب لاسٹ ٹائم بھی نیگوسیشن سٹارٹ ہوئے تھے تو میں نے بہت کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, تمام ریاستی ادارے اس کے انڈر ہے. جب ہم نیچرلی جب ہم 9 مئی کی بات کریں گے, 26 کی بات کریں گے, تو ان اداروں کو حکومت کو آن بورڈ لینا پڑے گا. پھر میٹنگز کے دوران بھی حکومتی اراکین, بلکہ میں وانٹ ٹو نیم دیٹ پرسن, رانا ثناء اللہ صاحب, کیٹیگوریکلی کہتے رہے ہیں کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. وی آر ہیپی ود دیٹ. اب دیکھیں تقریباً اسمبلی کو 1 سال ہو چلا جی, 8 فروری کو 1 سال ہو جائے گا الیکشنز کو, اور 11 ماہ تو ہمارے خلاف ہی یہ نیریٹو رہا کہ یہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرتے. اب جب بات کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا اور 26 کو گولی نہیں چلی. ہم کہتے ہیں 9 مئی ہم نے نہیں کیا, ہاں ہمارے لوگ ہو سکتے ہیں, 26 کو گولی چلی. یہ 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں. اس کا بیسٹ وے آؤٹ کیا ہے کہ آپ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اس کے اندر دیکھیں اس حد تک لینینس دکھائی عمران خان صاحب نے, وچ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ آنیسٹلی اسپیکنگ. انہوں نے یہ کہا کہ آپ جائیں اور جب چوتھی میٹنگ اگر ہونی ہے, حکومت سے کہیں کہ پرنسپلی اگری کرے جوڈیشل کمیشنز کے اوپر, اور دونوں سائڈ کے لیے جو ججز قابل قبول ہوں گے وہ لیں. ہم نے رادر دین نیمنگ ججز کی جی آپ اس کو لے لیں, آپ اس کو لے لیں, آپ اس کو لے لیں, کہ اس کے اوپر ہمارا ایک ٹھپا لگ جائے یا حکومت کا کچھ ٹھپا لگ جائے. ظاہر عدلیہ بھی تقسیم ہے, آپ کو وہ تقسیم واضح نظر آتی. خان صاحب نے یہ کہا کہ جو دونوں سائڈ کے لیے قابل قبول ہوں. اب سمجھ نہیں آتی, ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری بات بھی سنی جائے. میں فیصل آباد کے انسیڈنٹ میں مثلا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کچھ افراد نامینیٹ کرنا چاہتا ہوں جن افراد نے لوگوں کو پرووک کیا کہ یہ کریں, اب ہم کس کو دیں وہ؟ ہم نے بھی تو کسی کے آگے وہ چیزیں رکھنی ہیں. اس کے بعد سب سے اچھی بات جو خان صاحب نے کہی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ آزاد جوڈیشل کمیشن کسی کو رسپانسیبل ٹھہراتا ہے تو میں ایسے افراد کی مذمت بھی کروں گا, میں ان کو ڈس اون بھی کروں گا, اور ان کے اس ایکٹ کو میں کنڈیم بھی کروں گا. واٹ ایلس یو کین آسک فار؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سولی رسپانسبل اس کام کی جو ہے وہ اس وقت حکومت ہی ہے؟ حکومت اس وجہ سے کہ حکومت کرنا نہیں چاہتی جی. لیٹ بی ویری کلیئر آن اٹ. کیوں حکومت مذاکرات کرے گی؟ انہوں نے اپنی تباہی پھیرنی ہے, کیوں وہ عمران خان کو باہر آنے دیں گے؟ انہیں نہیں پتا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی لڑائی رہتی ہے ان کا سروائیول ہے. جس دن معاملات سیٹل ہو کے چیزیں سیٹل ہوگی تو پھر حکومت ہر دور کی یہی کہانی ہے. اپوزیشن کبھی یہی چاہتی ہے کہ بھائی لڑائی ہو جائے, ختم ہونا چاہیے.